لیکن میں قدر تفصیل ان تینوں پر روشنی ڈالنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میرے بڑے بھی ہیں، بعض میرے والدین کے درجے میں ہیں، بعض میرے اساتذہ کے درجے میں ہیں۔ بڑی جسارت کر رہا ہوں، ان کی اجازت سے میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اللہ تو مجھے صحیح بات کہنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں، آج کا یہ جلسہ اصلاحی معاشرہ کے تحت منعقد کیا جا رہا ہے، لیکن بڑی خوشی کی بات ہے کہ جمعیت علماء ہند حلقہ اشوک وہار کے تحت آج کا یہ جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں حلقہ اشوک وہار کے تمام اراکین جمعیت علماء کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تمہاری ان مساعی اور کوششوں کو بے حد قبول فرمائے اور تم سب کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے وہ قرآن کریم کے 7ویں پارے اور سورۃ المائدہ میں واضح انداز میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ عزیزان گرامی، نشہ یہ ایک ایسی گندی گھناؤنی لت ہے جو وقتی فائدے کی وجہ سے انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اور جانتے ہیں، انسان کے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اگر چوٹ ریڑھ کی ہڈی میں آ جائے تو سب کہتے ہیں اب یہ آدمی چل نہیں پائے گا، اب یہ آدمی بیٹھ نہیں پائے گا، اب یہ آدمی حرکت نہیں کر پائے گا۔ اس لیے کہ انسان کے جسم کی تمام ہڈیوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ اہم اگر کوئی ہڈی ہے تو وہ ریڑھ کی ہڈی کہلاتی ہے۔ اور علماء کرام نے فرمایا کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی بوڑھے نہیں، قوم کی ریڑھ کی ہڈی بچے نہیں، قوم کی ریڑھ کی ہڈی عورتیں نہیں، قوم کی ریڑھ کی ہڈی ادھیڑ عمر کے نہیں، قوم کی ریڑھ کی ہڈی اگر کوئی ہے تو وہ یہ جوان ہے۔ اور اس بات کی جانب اشارہ قرآن بھی کرتا ہے، جب اصحاب کہف نے چند جوان تھے اپنی قوم سے مقابلہ کیا اور ڈٹ گئے اور اعلان کر دیا ہم تیری مذہب کو نہیں مانیں گے، ہم تیری بات کو نہیں مانیں گے، ہم جانتے ہیں کہ تو وقت کا بادشاہ ہے لیکن اللہ کی مدد آئے گی۔ تو اللہ نے بھی کہہ دیا تھا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ یہ چند جوان تھے اپنے رب پر ایمان لائے اور اس کے رب نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کیا۔ اللہ جوانوں کی تعریف فرما رہا ہے، اے جوانوں تمہاری تعریف قرآن میں ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے جب قوم کا جوان نشے کی لت میں چلا جائے، جب قوم کا جوان جوئے کی بوجھ کے نیچے آ جائے، جب قوم کا نوجوان بے حیائی کے نیچے آ جائے تو یاد رکھنا اس قوم کو ہلاک ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آج جو اقوام متحدہ امریکہ کے اندر جو ایک ادارہ ہے اس نے پوری دنیا کا سروے کیا اور سروے کرنے کے بعد کہا کہ آج کی تاریخ میں صرف ایک سال کے اندر 35 ملین لوگ نشہ کرتے ہیں، اور 35 ملین یہ 1 لاکھ نہیں ہے، یہ 10 لاکھ نہیں ہے میرے جوانوں، 35 ملین کا مطلب تقریباً 3.5 کروڑ لوگ پوری دنیا کی ایک سال میں نشہ کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ کی پاپولیشن، اس کی آبادی اس وقت غالباً 3.5 کروڑ ہے۔ پورا ایک ملک ایک سال میں نشے کا شکار ہو رہا ہے۔ ہماری جوان اور ہماری یہ اولاد اگر اس آندھی کا شکار بنی اور قدم آگے بڑھاتی رہی اور ہم نے دھیان نہیں دیا تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ان کا کلمہ، ان کا ایمان اور ان کا دین اور ان کی شریعت اور ان کے اندر
اشیاء یہ سارے ختم ہو جائیں گے اور ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپکیں گے اور اس وقت افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آج جو واقعات ہیں وہ بتا رہے ہیں، ایک طرف قرآن کہتا ہے اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا اور یہ بازی کے دین اور یہ ساری بت پرستی کے آلات، قرآن نے کہا کہ یہ ساری چیزیں گندی ہیں، شیطانی کام ہے، فاجتنبو، ان سے دور رہو، ان سے بچے رہو، ان سے الگ تھلگ رہو، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جس رب نے شراب کو اور جوئے کو اور بت پرستی کے آلات کو ایک ساتھ ذکر کر کے یہ کہہ دیا بچے رہنا اور دور رہنا، اگر دور رہے تو کامیابی ملے گی، اگر بچے رہے تو تمہیں جنت ملے گی، اگر بچے رہے تو اللہ راضی ہوگا، اگر بچے رہے تو نبی راضی ہوں گے، اگر بچے رہے تو تم مسلمان ہوگے، اگر بچے رہے تو تمہارا اسلام اور تمہارا ایمان محفوظ رہے گا، اور اگر تم نہیں بچے تو پھر یاد رکھنا تمہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہلاک ہونے سے کوئی بچا نہ سکے۔ آج ہماری قوم کہاں جا رہی ہے، ہمارے جوان کیا کر رہے ہیں، پہلے تو یہ بتاؤں گا ہمارے بچوں میں یہ نشہ کہاں سے آیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔ علماء کرام کی کمیٹی نے جب تحقیق کرنی شروع کی، بعض عالم دین نے بڑے بڑے مقالات لکھے، بعض نے مضامین لکھے، بعض نے کتابیں لکھی، ان تمام کو پڑھنے کے بعد خلاصے کے طور پر، نچوڑ کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 3 وجہ ہیں اور 3 اسباب ہیں اور 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہماری اولاد نشے کی عادی بن چکی ہے۔ غور سے سننا، یہاں پر ماں باپ ہیں، آپ سے کہہ رہا ہوں یہ تینوں باتیں اپنے دلوں کی تختی پر لکھ کر جانا۔ اگر آپ نے ان 3 چیزوں پر کنٹرول کیا، آندھیاں چلے، طوفان آئے یا نشے کا بازار گرم ہو، کچھ بھی ہو جائے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ تمہارے بیٹے کو نشے کا عادی بنا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز ہے بری صحبت، برا ماحول۔ بری صحبت، برا ماحول، یہ چیز نیک بچے کو بھی نشہ آور چیزوں کا عادی بنا سکتی ہے۔ یہ چیز عالم دین کے بیٹے کو، امام کے بیٹے کو، حافظ کے بیٹے کو، قاری کے بیٹے کو، تہجد گزار کے بیٹے کو، نمازی کے بیٹے کو، دیندار کے بیٹے کو، یا تبلیغ کا کام کرنے والے کے بیٹے کو، چاہے وہ دیندار گھرانے سے ہو، اگر اس بچے کا ماحول خراب ہے اور اس کی اٹھک بیٹھک خراب لڑکوں کے ساتھ ہے، یقینی طور پر وہ نشیڑی بن جائے۔ اور میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث اشارہ کر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا شاندار بات بیان فرمائی، دل چاہتا ہے کہ بار بار آپ پر قربان جائیں۔ میرے نبی نے فرمایا انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير۔ حضور یہ بات بیان فرما رہے ہیں، اور کیا فرمایا کہ شاندار صحبت اور بری صحبت میں فرق جانتے ہو میرے صحابہ؟ اگر نہیں جانتے تو میری بات کو سنو، جب تم میری بات کو سنو گے تمہیں پتہ لگ جائے گا اچھی صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے اور بری صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال یہ ہے کہ گھر کے دروازے پر عطر والا آیا، تمہارا بیٹا گھر سے باہر گیا، اور جب وہ عطر والے کے پاس کھڑا ہوا، اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، وہ خرید نہیں سکتا، عطر والے کے پاس کھڑا ہوا تھا، عطر والے نے شیشے کی ڈانٹ کھولی، خوشبو نکلی، تمہارے بچے کے کپڑوں میں سما گئی۔ بچہ گھر آیا تو ماں نے کہا کہ بیٹا بڑی شاندار خوشبو آ رہی ہے۔ بیٹے نے جواب میں کہا اماں جان میں نے عطر خریدا نہیں، میں عطر
में समा जाएगी। और उसके बाद फरमाया, अगर कोई बुरा आदमी है, ज़ानी, बदकार, नशा करने वाला, चोरी करने वाला, तुम्हारा बेटा उसके पास गया और अभी ज्यादा वक्त नहीं ठहरा, मेरे नबी ने फरमाया इसकी मिसाल इस तरह है, भट्टी ठोकने वाला सफेद कपड़े पहन कर गए, भट्टी ठोकने वाले के पास खड़े हुए, तुमने नहीं ठोका, मेरे नबी ने फरमाया उसकी आंख से जो छोटे छोटे काले काले तिनके उड़ेंगे वो तुम्हारे कपड़ों पर गिर जाएंगे और तुम्हारी माँ कहेगी कि कपड़े मैले करके क्यों लाया है। वो जवाब में कहेगा, मेरी प्यारी माँ, मेरी भट्टी नहीं ठोकी, मैंने आग नहीं जलाई, मैं तो खड़ा हुआ था, मैं तो चंद लम्हे ठहरा था। मेरे नबी ने फरमाया किस तरह यहाँ असर आया, पूरे इंसान के पास बैठने का असर इसी तरह आएगा। जो नबी अपनी प्यारी जबान से ऐसा समझाए, और हमारी हालत क्या है, हमारी औलाद नशेड़ियों के पास है, हम देख रहे हैं, हमारी औलाद रात के 12 बजे वापस आती है, हम देख रहे हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उनको टोकें या मना करें। तो पहला काम क्या है, वालिदैन की जिम्मेदारी बच्चों की सोहबत, उनकी माहौल पर कड़ी नजर रखी जाए। अगर उनका उठना बैठना गलत लोगों के साथ है, तुम्हारा कुरान, तुम्हारी नमाज और तुम्हारा दीनदार वाला माहौल और तुम्हारी तहज्जुद और तुम्हारी इशराक और तुम्हारी अव्वाबीन, अल्लाह की कसम खा के कहता हो तुम अपने बच्चों को बचा ना सको। जिस नबी ने सच्ची जबान से ये बात कही है वो कौन है, वो सच्चों का सच्चा है। हुजूर पाक जब जोश में आते थे और तकलीफ के दौरान जब जोश में बात कहते थे, एक सहाबी बयान करते हैं ऐसा लगता था आपका चेहरा लाल हो जाता था और गले की रगें फूल जाती थी। उसी नबी ने कहा था इन्नी ला अक़ूलु इल्ला हक़्क़ा, लोगों जो मैं जबान से कह रहा हूं ना ये सच के अलावा कुछ नहीं बोलती। अल्लाह के नबी ने ये बात बयान फरमाई, मेरी ये जबान सच के अलावा कोई बात नहीं कहती, और ये भी बयान कर दिया, कुरान ने उस पर मुहर लगा दी और ताकीद करते हुए कह दिया गया वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। कुरान कह रहा सितारे की कसम खा के कहा, पहली बात तो कसम की जरूरत नहीं, जो हम कसम खा के ये बात बयान कर दे, जिस नबी की हम बात कर रहे हैं ये अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, अपनी तरफ से कोई जुमला नहीं बोलता, अपने मन से नहीं बोलता, ये वही कहते हैं जो हम कहलवाते हैं, जो इन्हें वही की जाती है वही जबान से निकालते हैं। जिस नबी ने अगर ये हमें पैगाम दे दिया है, माहौल को ठीक करना पड़ेगा, सोहबत ठीक करनी पड़ेगी। इन दो चीजों के बगैर हमारी औलाद नेक नहीं बन सकती। दूसरा सबब जिसकी वजह से बिगाड़ आ रहा है वो क्या है, दूसरी चीज है, ध्यान से सुने, अपने बच्चों को नजरअंदाज करना। घर से बाहर निकले और निकलने के बाद गली में एक बाप ने अपनी आंखों से जवान बेटे को एक ज़ानी के साथ देखा या चोर के साथ देखा, देखकर गुजर गया और बच्चे को नहीं टोका। उलमाए किराम ने फरमाया इसका बच्चा यकीनी तौर पर बिगड़े, इसलिए कि नजरअंदाज कर रहा, तवज्जो नहीं दे रहा। सुबह में ऑफिस चले गए और शाम में वापस आए और वापस आने के बाद सो गए, यही पता नहीं मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है और कहां जा रहा है, किन के साथ जा रहा है और दोपहर का खाना कहां खाता है, रात में कब वापस आता है। अगर ध्यान नहीं दोगी तो औलाद यकीनन बिगड़ेगी। और तीसरी बात जो बयान फरमाई वो भी सुनने के काबिल है। तीसरी वजह जो हमारी औलाद बिगड़ रही है वो क्या है, वो ये है कि हमने अपनी औलाद को, अभी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, अभी पूरी नहीं हुई, मेरे बेटे की उम्र अभी 11 या 12 साल की है, मेरे बेटे ने रोकर कहा, आंखों में आंसू लाकर कहा और झुककर कहा, गली में हाथ डालकर कहा, प्यार के अंदाज में कहा, मेरे प्यारे अब्बू जान मुझे एक मोबाइल दिला दो। बाप खुश हो गया, एक बेटा है मेरा,
پیار سے کہہ رہا ہے اور بڑے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے۔ اس نے یہ سنا، فوراً اٹھا، موبائل کی دکان پر گیا اور جانے کے بعد موبائل خریدا اور چند منٹوں میں ہاتھ میں موبائل دے دیا۔ تم نے موبائل نہیں دیا بلکہ شیطان کا آلہ اور شیطان کا ہتھیار اس کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ اب تمہارا بچہ یاد رکھنا، یہ جواری بھی بنے گا، یہ شرابی بھی بنے گا، یہ زانی بھی بنے گا، اس لیے کہ ساری برائیاں اس چھوٹی سی مشین کے اندر موجود ہیں۔ ہم بچوں کی عمر نہیں دیکھ رہے۔ یہ 3 وجہ ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے بچے نشے کے عادی بن گئے۔ لیکن اگر نشے کے عادی بن گئے تو نقصانات کیا ہیں اور ہمارے گھر میں کیا ہوگا اور اس کا کیا اثر پڑے گا؟ پہلی دفعہ ہم قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن سے پوچھیں گے، اے قرآن ذرا تو بتا، اگر کوئی نشیڑی ہے، کوئی نشہ کرنے والا ہے، اس کے گھر پر اور اس کی ذات پر، اس کے خاندان پر اور اس کے رشتہ داروں پر اور اس کے محلے پر اس کی نشے کا کیا اثر پڑے گا؟ تو قرآن جواب میں کہے گا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نشہ اور جوا، ان دو کی وجہ سے پہلا اثر، شیطان ان دونوں کی وجہ سے آپس میں لڑائی کراتا ہے، آپس میں دشمنی پیدا کرتا ہے، آپس میں اختلاف پیدا کرتا ہے۔ میں پورے یقین سے کہہ رہا ہوں اور پورے اعتماد سے کہہ رہا ہوں، ذرا سروے کرو، جس گھر کے اندر نشہ آور لوگ پائے جائیں گے ان کے یہاں ہمہ وقت جھگڑے کی آوازیں آئیں گی، اختلافات کی آوازیں آئیں گی اور وہاں لڑائیوں کا شور ہوگا، اس لیے کہ قرآن نے اس جانب اشارہ کیا اور اسی پر بس نہیں کیا۔ دوسرا اثر کیا پڑے گا؟ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ۔ دوسری چیز بیان کر دی کہ یہ نشہ اور یہ جوا انسان کو اللہ کے راستے سے یعنی دینی مجلس سے روکے گا، قرآن کی تلاوت سے روکے گا، دعا کرنے سے روکے گا، دینی پروگرام سے روکے گا، ہر دین کے کام سے روکے گا، حتیٰ کہ نماز سے روکے گا۔ جتنے بھی نشہ کرنے والے ہیں، اگر آپ پیغام لے کر جاؤ تو ان کے چہرے کا اثر دیکھنا، میں ناپاک ہوں، غسل کرنا پڑے گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بیمار ہوں، میں ابھی پریشان ہوں، میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ابھی میں جا نہیں سکتا۔ یہ نشہ کرنے والوں کی جواب ہوں گے۔ اور قرآن نے کہہ دیا، جو بھی نشہ کرے گا یہ نشہ اس کو ہر دینی کام سے دور رکھے گا اور نماز سے دور رکھے گا۔ اور اسی پر بس نہیں، اگلی جو بات ہے وہ تو دل کو دہلانے کی، اللہ معاف فرمائے۔ اور جو کہنے والا ہوں، یہ کوئی کہانی نہیں بتاؤں گا، افسانہ نہیں بتاؤں گا، چشمدید واقعات بھی ہیں، آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جتنے بھی جوان بیٹھے ہیں، اگر تم کھیلی کے عادی ہو یا گٹکے کے عادی ہو یا کسی اور نشہ آور چیز کے عادی ہو، مسئلہ شراب کا نہیں، مسئلہ چرس کا بھی ہے، مسئلہ گانے کا بھی ہے، مسئلہ اور بھی بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں۔ چند مہینے پہلے سروے کرایا گیا، ذرا بتائیں ہندوستان میں کتنی چیزوں سے نشہ کرتے ہیں؟ اگر آپ جواب سنیں تو ہوش ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ، جب دنیا کا سروے کرایا گیا تو پتہ لگا کہ جن چیزوں سے آج ہمارے مسلم جوان نشہ کر رہے ہیں وہ 10 یا 20 نہیں ہے، وہ 100 نہیں ہے، وہ 200 نہیں ہے، ان کی تعداد 500 سے گزر جاتی ہے۔ اور رپورٹ نے بتایا 500 سے زائد چیزیں اس سرزمین پر ایسی پائی جاتی ہیں جن سے آج کی تاریخ میں نشہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی شراب سے کر رہا، کوئی بیئر کے نام پر کر رہا، کوئی گانا پی رہا ہے اور کوئی افیون کھا رہا ہے اور کوئی اور کسی چیز سے کر رہا۔ لیکن یاد رکھنا، ابھی تو تم مست ہونا۔ ایک بڑی کمیٹی جب بیٹھی تھی اور ریسرچ کی گئی،
کہ ذرا اندازہ لگاؤ کہ جس نے 20 سال نشہ کیا ہو اس کے جسم میں کیا ہو. جس کی زندگی کے 20 سال نشے میں گزر گئے اور وہ نشہ کرتا رہا اور نشے کا عادی بنا رہا اور نشے میں زندگی کو آگے بڑھاتا رہا، کیا ہوگا؟ ڈاکٹروں نے تو یوں کہہ دیا، جو بھی جوان نشے کا عادی ہوگا اگر شادی بھی ہو گئی تو اس کے بچوں کی عمریں 10 سے اوپر کراس نہیں کر پائیں گی کہ موت آ جائے گی. کیونکہ یہ نشہ اس کے دماغ پر حملہ کرے گا، اس کے دل پر حملہ کرے گا، اس کے پھیپھڑوں پر حملہ کرے گا اور اس کی ہر پارٹ پر حملہ کرے گا. نتیجہ یہ ہوگا کہ 20 سال لگاتار استعمال کے نتیجے میں اس کی زندگی بیکار ہوگی اور یہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت میں چلا جائے. ایک نشیڑی نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا. جب یہ بات اس کے سامنے آئی تو کہنے لگا، میں پچھلے 20 سال سے نشہ کر رہا ہوں لیکن میرے ساتھ نہیں ہوا. اس عالم دین نے کہا کہ تمہارے ساتھ نہیں ہوا تو اللہ کا شکر ادا کرو. جب وہ بیماری دینے پر آتا ہے دنیا کی کوئی طاقت بیماری کو واپس نہیں کر سکتی. 3 دن نہیں گزرے کہ جب پیٹ میں درد ہوا ہاسپٹل لے کر گئے، ڈاکٹر نے بتایا کہ کینسر ہو گیا اور 16ویں دن دنیا سے چلا گیا. جب آپ نشہ کرتی تو بڑا مزہ آتا اور بڑا اچھا لگتا ہے، بڑی مستی سے زندگی گزرتی ہے. ہم نے ان گھروں کو دیکھا کہ جن کے دروازے پر عورتیں رو رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں میں گلفز پہنے اور باہر نکلی. پوچھا گیا کہ تم باہر کیوں جا رہی ہو؟ کہا میرے گھر میں ایک منحوس پڑا ہے، رات کو آتا ہے، شراب کی بوتل ہمارے پیسوں سے خریدتا ہے، 1 پیسہ نہیں کماتا. ہمیں مالداروں کے گھروں میں پوچھے لگانے پڑ رہے، گھر صاف کرنے پڑ رہے، پورا دن محنت کرتے ہیں اور چند پیسے ملتے ہیں، اس میں سے بھی آدھے پیسے یہ منحوس ہم سے چھین کر شراب کی بوتل لا کر اور پی جاتا ہے. یہ کسی غیر مسلم کی کہانی نہیں، یہ ہمارے مسلمان بھائی کی کہانی ہے. آج ہماری ماں کہہ رہی ہے، ایسے جوان کو بیٹا کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. آج ہماری بہن کہہ رہی ہے، ایسے جوان کو بھائی بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. آج ایک عورت کہہ رہی ہے، مجھے اس کو شوہر کہتے ہوئے شرم آتی ہے، بھلا میں اس کی کیسے فرما برداری کروں؟ اے جوانوں کیا ہو گیا؟ آج ہماری حالت یہاں تک آ گئی کہ ہم روزانہ 1000 کمانے والے، روزانہ 2000 کمانے والے، جب نشہ ہماری زندگی میں آیا، ہماری نوکری ہٹی، ہمارا کمانا ختم ہوا، ہم بے روزگار بن گئے، ہماری زندگی ہلاک ہونے لگی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم اپنے گھر والوں کے محتاج بن گئے. میں تو یہ بات کہتا ہوں اور میں نے شروع میں خطبے میں یہ آیت کریمہ پڑھی تھی. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنایا، معزز بنایا تھا. اور اللہ نے یہ بات بھی کہی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اے مسلمانوں، ہم نے سفر کرنے کے لیے تمہیں خشکی میں سواریاں دی اور سمندروں میں بھی سواریاں دی. بتاؤ ملی نہیں ملی؟ ملی ہے، ہم استعمال کر رہے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی کہہ دیا ہمیں تم نے حلال استعمال کرنے کے لیے حلال روزی بھی عطا فرمائی اور تم کو دنیا میں جتنی مخلوق ہے ان سب پر فضیلت دی. جتنا خوبصورت چہرہ انسان کا ہے وہ اس سرزمین پر کسی اور مخلوق کا نہیں ہے. جتنا بہترین جسم انسان کا بنایا گیا وہ کسی اور کا نہیں بنایا گیا. قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا اور بہترین خوبصورت بنایا. اور اللہ نے قرآن میں یہ بات بھی بیان کر دی کہ انسان سے زیادہ خوبصورت اس سرزمین پر کوئی مخلوق نہیں ہے. جب اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا تو اللہ نے ہم سے یہ بھی کہہ دیا، اور سے سننا کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، اے میرے نیک بندو، اے مجھ پر ایمان رکھنے والو، ذرا دھیان سے سنو. تمہیں وہی کھانا ہے
جو ہم نے تمہارے لیے پاکیزہ اور حلال بنایا. ایک شیر کو یا جانور کو، چاہے وہ گائے ہو یا بھینس ہو یا بیل ہو یا اونٹ ہو یا کوئی بھی جانور ہو، میرے رب نے کہا شیر تمہاری غذا گوشت ہے، گوشت کھاؤ گے. دنیا کا کوئی بھی شیر چارہ نہیں کھاتا، دنیا کا کوئی بھی شیر گھاس نہیں کھاتا. میرے رب نے کہہ دیا اے بیل یا اونٹ یا گائے، تمہارا کھانا چارہ ہے، گوشت نہیں. دنیا کے یہ جانور کبھی بھی گوشت نہیں کھاتے. شیر نے کہا میرے رب تو نے کہا، جو کہا ہے عمل کروں گا. گائے بھینس نے کہہ دیا اے میرے رب تو نے کہا، تیرے کہنے پر عمل کروں گا. انسان سے کہا تو انسان نے کہا ہم تیری بات پر عمل نہیں کریں گے. انسان سے کہا گیا حلال کھانا، انسان نے کہا میں تو حرام بھی کھاؤں گا. انسان سے کہا گیا حلال پینا، انسان نے کہا میں تو شراب بھی پیوں گا، میں تو گانجا بھی پیوں گا، افیون بھی پیوں گا، میں نشہ کروں گا. تو میرے اللہ نے بھی کہہ دیا اگر کرے گا اور اعراض کرے گا، میری بات کو نہیں مانے گا تو سن لے اولئک کالانعام، پھر یہ انسان نہیں ہے تو جانور ہے. بل ہم اضل، بلکہ جانور نہیں، جانور سے بدتر ہے. اگر کوئی بھی انسان اپنی عادت سے ہٹ کر شرابی بنا یا جواری بنا یا غلط عادتوں کا عادی بنا، وہ کان کھول کر سن لے قرآن اس کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. مسلمان تو بعد میں آؤ گے جوانوں، مسلمان کا نمبر تو بعد میں ہے. انسان اس کو قرآن نے اس کو انسان نہیں کہا بلکہ کہا یہ تو جانور ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر ہے. جانوروں نے کہنا مانا، جانوروں نے کہہ دیا رب جو کہا وہ کریں گے. لیکن یہ انسان ہم نے کھلایا اور ہم نے پلایا، اس کو فضیلت دی، سواریاں دی، اس کے لیے قسم قسم کی نعمتیں دی، اور پھر بھی یہ ہم سے مقابلے پر اتر آئے. اسی لیے حضور پاک نے بڑے غصے کے انداز میں کہا تھا ثلاثۃ لا یجدن ریح الجنہ. آپ نے فرمایا اے لوگوں، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات رہی، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے. اور میرے نبی نے فرمایا ان میں سے ایک مدمن الخمر، نشے کا عادی ہوگا. جو نشے کا عادی ہے جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور دوسری حدیث میں فرمایا ثلاثۃ لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم. تین قسم کے لوگ ایسے ہیں اللہ غصے کی وجہ سے انہیں دیکھے گا نہیں، ان سے بات نہیں کرے گا، نظروں کو پھیر لے گا اور کہے گا ان خبیثوں کو میرے سامنے سے ہٹا دو. ان میں سے پہلا مدمن الخمر، شراب کا عادی اور نشے کا عادی. آج کی تاریخ میں جب میں حدیثیں سناتا ہوں تو بعض جوان جو حقہ پینے والے اور بیڑی پینے والے اور ہلکا نشہ کرنے والے، وہ بیان کے بعد میں پوچھتے ہیں ہم تو نہیں ہیں اس میں، ہمارا نام تو نہیں آئے گا، کہیں ہم تو شامل نہیں ہیں. اے حقہ پینے والوں، اے بیڑی پینے والوں، اے سگریٹ پینے والوں، ہلکا نشہ کرنے والوں، تم کو معلوم نہیں ہے کیا میرے نبی نے یہ بات نہیں کہی؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور پاک نے کیا فرمایا؟ من اکل الثوم والبصل والقراط فلا يقربن مسجدنا. حضور پاک فرما رہے ہیں جس نے کچا لہسن کھایا، جس نے کچی پیاز کھائی، وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے. یہ نہیں کہا مسجد میں نہ آئے بلکہ کہا وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے. اور اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بنو آدم. حضور پاک نے فرمایا فرشتوں کو ان تمام بدبوؤں سے تکلیف ہوتی ہے جن بدبوؤں سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اگر کچی بو تمہیں پریشان کرے گی فرشتوں کو بھی کرے گی، کچی پیاس سے اگر تمہیں نفرت ہے تو فرشتوں کو بھی ہوگی. اور علماء کرام نے شارحین نے لکھا اس میں بیڑی اور سگریٹ اور حقے کی بو شامل ہے. یاد کرو رمضان کا مہینہ، یاد کرو رمضان کا مہینہ چند مہینے پہلے گزرا. اسی مسجد کے دروازے پر آپ نے اپنی
आंखों से देखा होगा, एक तरफ इमाम साहब या मस्जिद के मुअज्जिन साहब ऐलान करते हैं इफ्तार का वक्त हो गया, इफ्तार कर ले, और ये मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला और कुरान को मानने वाला और अपने आप को दीनदार कहलाने वाला पानी का घूंट मारकर वो दस्तरखान से उठकर बाहर जाता है और बीड़ी लगाता है और पीता रहता है। जब अजान होती है और तकबीर होती है, लोग मस्जिद जाते हैं, ये बीड़ी मस्जिद के दरवाजे पर फेंक कर अंदर जाता है। ये तो अंदर गया, लेकिन फरिश्ते इसके लिए बद्दुआ करते रहे, तेरा आना मुबारक नहीं, मेरे नबी ने मना फरमाया। और बाज़ रिवायात के अंदर आया वयअतज़िल फी बैती, ऐसा इंसान अपने घर में बैठा रहे, हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं। अल्लाह की कसम, जिस नबी के अखलाक इतने अच्छे हो कि वो कभी गुस्से ही ना होते हो, लेकिन जब नशे की बात आ जाए और मुंह की बू की बदबू की बात आ जाए और वो गुस्से में कहे मस्जिद के करीब मत आना, अपने घर में बैठे रहो, जरूरत नहीं है, तुम्हें मालूम नहीं ये मस्जिद बाजार नहीं है, ये मस्जिद आम जगह नहीं है, ये मस्जिदें तुम्हारे घरों की तरह नहीं है। इन मस्जिदों में हर वक्त फरिश्तों का नुज़ूल होता है। आज हम क्या कर रहे हैं, कितने शिकार हैं, कितनी बार हम पर लानत बरसी होगी, कितनी बार फरिश्तों ने बद्दुआ दी होगी, कितनी बार हमने बीड़ी की बू के जरिए फरिश्तों को तकलीफ पहुंचाई होगी, सोचना होगा। और जरा आगे बढ़ते हैं, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कुल्लु मुस्किरिन खम्रुन व कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा कर हर इंसान को नशे में डालने वाली चीज वो शराब होती है, और जो भी नशे में डाल दे वो हराम है। और जिस हदीस को मैं आपके सामने पेश करने वाला, अगर आप इसको सुने तो हैरान रह जाएंगे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मा अस्कर कसीरुहु फकलीलुहु हराम, जिस चीज का ज्यादा मिकदार में खा लेना या पी लेने से अगर इंसान को नशा चलता है, तो उसको अगर थोड़ी मिकदार में पिया या थोड़ी मिकदार में लिया वो भी हराम होगा और वो भी नाजायज होगा। ये मेरा कलाम नहीं है, ये किसी मुफ्ती की बात नहीं है, ये हुजूर पाक का फरमान और हुजूर पाक का कौल है। और जरा सुने, आज अगर हम हुक्का पी रहे और हम ये बात कह दें हुक्का ही तो पी रहे हैं, जवानों बुजुर्गों आज हुक्का पी रहे हो, 2 साल के बाद यही हुक्का तुम्हें शराब तक पहुंचा देगा। हमारे वो मासूम बच्चे जो स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां के टीचरों ने, वहां के प्रिंसिपल ने खुद शिकायत की और कहा, एक मर्तबा में स्कूल की छत पर चढ़ा, मैंने पीछे गैलरी में झांक कर देखा तो 20 नौजवान मुस्लिम वो सिगरेट पी रहे थे और उनकी उम्र 20 साल नहीं, उनकी उम्र 15 साल नहीं। बताने वाले ने बताया कि उनकी उम्र 11-12 के बीच में थी, कोई 11 साल का था, कोई 11.5 का था और कोई 12 साल का था। आप मुझे बताओ इतने छोटे बच्चों को सिगरेट पीना किसने सिखाया? हम हैं इसके जिम्मेदार, हमसे पूछोगी। मेरे नबी ने फरमाया कुल्लुकुम मसऊलुन कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊल, तुम सब के सब जिम्मेदार हो, हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। आपका बच्चा स्कूल गया, जाने के बाद आप बड़े खुश हैं बस लेने आई, आप बड़े खुश हैं वैन में गया, आप बड़े खुश हैं कार में जाता है, आप बड़े खुश हैं बेहतरीन गाड़ी में जाता है। आपको पता नहीं अगर वो 6 घंटे वहां रहा तो तकरीबन 3 सिगरेट वो फूंक कर आता है। और अगर 13 साल की उम्र में ये सिगरेट का आदी है तो आज लिख लो 23 साल की उम्र में ये दर्जी बनेगा, 23 साल की उम्र में ये शराबी बनेगा, 23 साल की उम्र में ये नशेड़ी बनेगा और 23 साल की उम्र में ये पूरे खानदान के ऊपर एक काला कलंक और धब्बा बन जाएगा, जिससे वो खुद नहीं, उसके माँ बाप भी और उसके भाई भी और उसके घरवाले भी और पूरा मोहल्ला अवाम के सामने जलील ख़ार होगा। कौन है जिम्मेदार? हम जिम्मेदार। ट्यूशन के नाम पर जो बात सामने आई बड़ी हैरानी हुई।
ایک بچہ ٹیوشن کے لیے گھر سے جاتا تھا. ٹیوشن کے کیس بہت زیادہ ہے. وہ اسکول میں گیا, بڑی کڑی نظر, ہر جگہ کیمرے لگے, اسکول میں موقع نہ ملا. ٹیوشن پڑھنے کے لیے جب گیا تو وہاں پر 12 اسٹوڈنٹس وہاں پڑھا کرتے تھے. اس کی عمر 16 سال ہے. گھر میں اچھی تربیت ملی, بہترین تربیت ملی. باپ سرکاری نوکر ہے. بیٹے سے کہا کہ جاؤ. ایک دن گیا, دوسرے دن گیا, تیسرے دن بازو میں جو بچہ بیٹھا کہنے لگا, کیا تم نے کبھی گانجا پیا ہے؟ نہیں. تم کبھی شراب پی؟ نہیں پی. کبھی بیڑی پی کہ نہیں؟ آج تم میرے ساتھ چلنا, ایک چیز دکھاؤں گا. کہا میں نہیں جاؤں گا. میرے ابا نے منع کیا, میری ماں نے منع کیا, میں کبھی نہیں جاؤں گا. ایک ہفتے لگاتار بچہ منع کرتا رہا, لیکن میں نے کہا تھا صحبت کا اثر بڑا خطرناک ہوتا ہے. جب 8واں دن آیا, بچے کے دل میں خیال آیا چل کے دیکھتا ہوں, اور گیا. سگریٹ لگائی, کا ایک دم مارو, بس دوسرا نہیں, ایک مارا تھا. اس کو چکر آنے لگا. اگلے دن پھر لے کے گیا, کہا بس ایک مارنا. اس نے اس دن 2 مارے. ایک ہفتے کے اندر وہ پوری طرح بہترین سگریٹ پینے والا بن گیا. یہ سلسلہ آگے بڑھا. 3 مہینے کے بعد جب باپ کو پتا لگا کہ میرا بیٹا سگریٹ پینے لگا, بلایا اور تحقیق کی گئی. کیا ہوا, سارا ماجرا بتایا. یاد رکھنا جوانوں, اس سرکاری نوکر نے اپنے بچے کے سگریٹ چھڑانے کے لیے ہر حربہ اپنایا, ہر طریقہ اپنایا, اور مجبوراً میرے پاس کال کر کے کہا, مفتی صاحب 1 مہینہ ہو چکا, میں پریشان ہوں, میں لاچار بن چکا ہوں, میں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن میرا بیٹا سگریٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اگر کوئی وظیفہ ہو تو بتاؤ, اگر کوئی دعا ہو تو بتاؤ, یا کوئی طریقہ ہو تو بتاؤ. میں نے کہا ایک کام کریں, ٹیوشن چھوڑوا دیں. کہا کہ چھوڑ جائے گا. میں نے کہا چھوڑ. کہا کہ نہیں چھوڑے گا. کہا کہ منع کر دے, میں نہیں پڑھاؤں گا. اگلے دن بچے سے کہا ٹیوشن نہیں جاؤ گے, اسکول میں خود جاؤں گا اور خود لے کر آؤں گا, چاہے مجھے 1 مہینہ نوکری نہ کرنی پڑے. 1 مہینے لگاتار ٹیوشن چھڑوائی, اسکول خود گیا. 1 مہینے کے بعد بچے نے کہا کہ ابا دل تو بہت چاہتا تھا, بڑی مشکل سے میرے اس دل سے سگریٹ کی محبت نکلی. اس لیے جہاں ماحول ہوگا وہاں بچہ یقیناً بگڑے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے, ہم ایک جلسے میں جا رہے ہیں, میرے ساتھ 2 ساتھی اور تھے. راستے میں رکے, چائے پینے لگے. ایک بوڑھی ضعیفہ ماں آئی, ہاتھ کپکپا رہے تھے, کپکپاتے ہاتھ سے چائے دی, آنکھوں میں آنسو. پوچھا کہ تم یہاں کیسے ہو؟ کہنے لگی ہوٹل کے پیچھے میرا گھر ہے, میرا جوان بیٹا بہت محنت سے کماتا تھا, روزانہ 2000 کما کے لے کے آتا تھا, لیکن پڑوسی والے شخص نے اپنے ساتھ رکھ کر اسے بگاڑا. اب وہ نشیلی بن گیا ہے, اب وہ چرسی بن گیا ہے, نالیوں میں پڑا رہتا ہے. نتیجہ یہ ہوا, میں بھوک کی وجہ سے گھر سے باہر نکلی. ہوٹل والے نے مجھے بلایا اور کہنے لگا اماں کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی مانگنے جا رہی ہوں. اس نے کہا میرے یہاں یہ کب کھول لیا کرو, میں روزانہ تمہیں 200 روپے دے دیا کروں گا. کیا گزری ہوگی اس بوڑھی عورت کے دل پر. اور ابھی شروعات ہے ہمارے گھروں میں, ہماری ماؤں کا حال وہی ہو جائے گا. دیکھیں جہاں پر یہ نشہ آتا ہے اور جو آتا ہے, برکت ختم ہو جاتی ہے, نیکیاں ختم ہو جاتی ہے, رحمتیں نہیں اترتی, انسان فقیر اور غریب بن جاتا ہے, اور خرچے پورے نہیں ہوتے, اور لڑائی جھگڑوں کا ماحول ڈلا رہتا ہے. یہ نوبتی ضرور آتی ہے. اس لیے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں, اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھو, اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھو. پچھلے مہینے کی 21 تاریخ پچھلے مہینے کی, زیادہ دن نہیں ہے, 10 یا 11 دن گزرے ہیں. ایک 45 سالہ عورت اپنا ایک پیغام واٹس ایپ پر میسج میں لکھ کے ڈالتی ہے, میں نے پچھلے 3 دنوں سے کھانا نہیں کھایا, 1 گھونٹ چائے کا پیتی ہوں, اور وجہ یہ ہے کہ میرا 16 سالہ بیٹا نشے کا عادی بن چکا ہے. میں نے قسطوں پر گاڑی نکال کر دی تھی,
اور یہ ضد کر رہا تھا، میں نے اپنے اوپر نکالی۔ قسط والے روزانہ آتے ہیں، ایک مرتبہ وہ غیر مسلم تھا، اس نے یہ بات کہہ دی اگر قسط ادا نہیں کی ہم تجھے اٹھا کر لے جائیں گے۔ اے میرے مسلم جوانوں، اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو 100 200 500 جیسا بھی ہو بتاؤ۔ چند جوان ملے، میں بھی ان کے ساتھ تھا، ہم نے کہا تحقیق کرنی پڑے گی، کہیں ایسا تو نہیں یہ فراڈ مسئلہ ہو۔ جب تحقیق کی گئی تو حقیقت پر مشتمل یہ واقعہ تھا۔ چند دنوں کے بعد 43,000 روپے اکٹھے کر کے اس عورت کو دیے گئے جس سے اس کی قسط والے سے جان چھوٹی۔ آج ہماری ماں اور بہنوں کو بیاج پر پیسے دیے جا رہے ہیں، مرد کو نہیں ملیں گے۔ یاد رکھنا کہاں جی رہے ہو اور کون سے ماحول میں ہو۔ تم جاؤ گے بینک والے باہر کر دیں گے، تم جاؤ گے ڈانٹ کر بھگا دیں گے اور کہیں گے اپنی بیوی کو لے کر آؤ، اسی کے آدھار پر اور اسی کے کارڈ پر اور اسی کے پروف پر 50,000 یا 60,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اگر نہیں دیے گئے تو عورت کو اٹھایا جائے گا، اس کو لے جایا جائے گا، بدتمیزی کی جائے گی، عزت کو پامال کیا جائے گا۔ آج ہماری نوبت یہاں تک آئی ہے، وجہ ہمارے اندر دینداری نہ رہی۔ ہم نے قرآن سے رشتے کو توڑ دیا ہے، مسجدوں سے دور ہو گئے، مدرسوں سے دور ہو گئے، علماء سے برزن ہو گئے، دینی مجلسوں میں جانا چھوڑ دیا۔ شیطان ہم پر حاوی ہوا اور ہمیں اپنی طرح شیطان اور ابلیس بنا دیا۔ اسی کا نتیجہ ہے نہ ہمارے پاس مال ہے، نہ ہمارے پاس دولت ہے، نہ ہمارے پاس شان و شوکت ہے، نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ ہمارے پاس اقتدار ہے، نہ ہمارے پاس سلطنت ہے۔ ہم نہتے اور دریوزہ گر اور فقیر اور بھکاری بنے بیٹھے۔ وجہ نشہ اور جوا اور زنا، نشہ اور جوا اور زنا، اور یہی عنوان ہے، نشہ اور جوا اور زنا۔ پورے یقین سے کہہ رہا ہوں، مسجد میں کہہ رہا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، جس گھر کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوئی یا تین میں ایک بھی ہوئی، وہ مرنے کو مر جائے گا لیکن ہمیشہ فقیر اور غریب رہے گا۔ کبھی بھی مالداری نہیں آئے گی، کبھی بھی خوشحال نہیں ہوگا، کبھی ذہنی سکون نہیں ملے گا، کبھی اچھی زندگی نہیں گزارے گا، کیونکہ تینوں چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے جائزہ لیں، میں یا میری اولاد کہیں نشے کا شکار تو نہیں ہے، میں یا میری اولاد جوئے کا شکار تو نہیں ہے، میں یا میری اولاد زنا کا شکار تو نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا تھا، ہمیں پہلے نمبر پر اپنے گھروں سے کھرچ کر نشہ جیسی لعنت کو نکالنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اس کو نکالا، جوئے جیسی لعنت کا نکالنا آسان ہوگا، زنا کا نکالنا آسان ہوگا، اور اگر نہیں نکالا تو پھر یاد رکھنا ہم بیکار ہیں، بیکار رہیں گے، اور اسی بیکاری پر ہماری موت آئے گی۔ نسائی شریف کی صحیح روایت، حضور پاک نے ارشاد فرمایا، لا تشربوا الخمر، اے لوگوں شراب مت پینا، فإنها مفتاح كل شر، اس لیے کہ یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، نسائی شریف کی روایت ہے، کیا کہا تھا حضرت عثمان غنی نے؟ کہا تھا اجتنبوا الخمر، اے لوگوں شراب سے دور رہنا، شراب سے بچے رہنا، نشے سے دور رہنا، نشے سے بچے رہنا۔ کیوں؟ فإنها ام الخبائث، اس لیے کہ یہ شراب اور یہ نشہ تمام برائیوں کی ماں، یعنی تمام برائیوں کی جڑ اور تمام برائیوں کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شراب کا عادی ہے تو یہ سمجھو ساری برائیاں ہیں، کوئی نشے کا عادی ہے تو یہ سمجھو ساری برائیاں۔ اور اس بات کی تصدیق نسائی شریف کی حدیث کا یہ واقعہ کرتا ہے۔ نسائی شریف کے اندر ایک حدیث میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت کھڑی تھی، ایک طرف اس نے شراب کو رکھا، دوسری طرف اپنے بچے کو رکھا، اور بیچ میں کھڑی ہو گئی۔ سامنے سے جو ایمان والا آ رہا تھا اس سے کہا، یا تو شراب پینا پڑے گی یا بچے کو قتل کرنا پڑے گا، یا تو شراب پیو یا بچے کو قتل کرو یا میرے ساتھ زنا کرو۔ سوچے سے تین چیزیں رکھی، ایک شراب کو رکھا، ایک بچے کو رکھا
رکھا، ایک اپنے آپ کو پیش کیا اور کہنے لگی یا تو شراب پیو یا بچے کو قتل کرو یا پھر تمہیں مجھ سے زنا اور بدکاری کرنی ہوگی۔ آدمی سوچنے لگا شراب پی لیتا ہوں، قتل سے اور زنا سے بچ جاؤں گا۔ اس نے گلاس اٹھایا، شراب کو منہ پر لگایا اور جیسے شراب پی، شراب کے نشے میں ایسا دھت ہوا، چھری اٹھائی، بچے کو قتل کر دیا۔ اور شراب کے نشے میں پھر ایسا دھت ہوا کہ عورت کے ساتھ زنا اور بدکاری بھی کر لی۔ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ اگر شراب پیو گے قتل کرنا آسان ہوگا، اگر شراب پیو گے زنا کرنا آسان ہوگا، اگر شراب پیو گے چوری کرنا آسان ہوگا، اگر شراب پیو گے بڑے سے بڑا گناہ کرنا آسان بن جائے گا۔ اسی لیے تو یہ نشیڑی، نشہ کرنے والے جسے چاہے قتل کر دے، جسے چاہے چوری کر لے، جس کے ساتھ چاہے بدتمیزی کر دے، کیونکہ ان کے اندر ایسی برائی آئی ہے جو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے بچوں میں، ہمارے گھرانے میں، خاندان میں، محلے میں اگر یہ بات ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کر سب بتائیں کہ سب محنت کریں گے، اپنے گھروں سے اس بیماری کو نکالیں گے، سب ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ آپ سب کو بھی حق قبول فرمائے۔ بس دو چیزیں بچی ہیں، ان کو بہت اختصار کے ساتھ، میرا وقت پورا ہو چکا ہے، 5 منٹ باقی ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 10 منٹ میں جو باقی 2 چیزیں بچی ہیں ان کو ختم کرو، کیونکہ نماز بھی پڑھنی ہے اور زیادہ تاخیر اگر ہو جائے تو مناسب نہیں۔ دوسری چیز ہے جوا۔ جوئے کے بارے میں قرآن کی آیت میں نے پڑھی تھی۔ جوئے کا پہلا نقصان تو یہ ہے، جوئے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، جوئے سے انسان ہر دین کے کام سے محروم ہو جاتا ہے، جوئے سے انسان نماز سے دور چلا جاتا ہے، اور سب سے بڑی چیز جواری، جوا کھیلتے کھیلتے اپنی بیوی کا سودا کر لیتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آج یہ رامپور سے آئے مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ کہہ رہا ہوں، میں بجنور میں تھا، اس آدمی کو آج بھی جانتا ہوں، زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے وہ۔ اس کا جوئے کا سفر شروع ہوا 10 روپے سے، اس کے بعد 100 روپے، اس کے بعد 1000، اس کے بعد 10,000، اس کے بعد لاکھ تک پہنچا۔ شروع میں اس نے جوئے سے 50 لاکھ کما لیے۔ اب دل نے سوچا اتنی موٹی رقم صرف 2 مہینے میں نے کمائی ہے، کہیں نہیں کما سکتا، بڑا نشہ چڑھا۔ لیکن جب ہارنے لگا تو 50 بھی ہار گیا جو کمایا، پھر 10، پھر لاکھ، پھر 2 لاکھ، پھر 5 لاکھ، 10 لاکھ جو اس کے پاس تھی وہ بھی ہار گیا۔ اس نے سوچا کہ ایک بار داؤ ضرور چلے گا جیسے پہلے چلا تھا۔ اس نے کہا میرا یہ مکان گروی رکھ لو، پھر جوا کھیلتا ہوں۔ کہا کہ چلو، پرچہ لکھا گیا، اس نے وہ گروی رکھ دیا، وہ بھی ہار گیا۔ اس کے بعد کہا میرے پاس کچھ نہ بچا، بس بیوی بچی ہے۔ کہا کہ جاؤ، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اگر میں بیوی کو گروی رکھوں میرا پاسا پلٹ جائے اور میں جیت جاؤں۔ کہا پرچہ لاؤ، اپنے ہاتھ سے لکھ دیا اگر میں جوا ہاروں تو یہ بیوی لے جانا۔ بیوی کو پتا نہیں تھا، اسے خبر نہیں، اسے یہ بھی پتا نہیں مکان بک چکا ہے، یہ بھی پتا نہیں کہ جوئے میں ہار چکا ہے۔ اپنے گھر میں تھی، جوا کھیلا، وہ بیوی بھی ہار گیا۔ اب یہ گھر میں جاتا ہے اور بیوی سے کہتا ہے آج سے یہ مکان بھی میرا ہے اور تم بھی میری ہو۔ وہ عورت دیندار تھی، نمازی تھی، پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، رونے لگی، چلانے لگی، سسک کر روئی۔ بھائیوں کو بلایا گیا، جب اس کے بھائی آئے اور خاندان جمع ہوا، جوا کھیلنے والے نے کہا یا تو عورت چاہیے یا عورت کے بدلے 5 لاکھ چاہیے۔ بھائی غیرت مند تھے، کہنے لگے اگر بات اسی پر آئی ہے تو لکھ لو اور گواہ رہو، ہم 5 کی جگہ 6 لاکھ دیں گے، لیکن تم ہماری بہن کو ہاتھ نہیں لگاؤ۔ بھائیوں نے 5 لاکھ روپے اکٹھا کر کے اس کے حوالے کیے، اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور کہہ دیا آج کے بعد یہ تیرا شوہر نہیں ہے، اور اس سے کہا ہمارے سامنے طلاق دو، تم اس لائق نہیں کہ تمہیں بہنوئی کہا جائے۔ آج بھی وہ آدمی موجود ہے، لیکن اس کا جو حشر ہوا وہ تم سوچ نہیں سکتے۔ آج اس کی حالت یہ ہے
کہ نہ مکان ہے اس کے پاس، نہ گھر والے اس کو رکھتے ہیں، وہ راستے پر گلیوں میں ٹہلتا رہتا ہے، لمبے لمبے ناخن ہیں، لمبے لمبے بال ہیں اور بیکار بدترین ہے، اور نتیجہ یہاں تک آ گیا کہ جو گندگی پیٹ سے نکلتی ہے اسی کو کھانا شروع کیا۔ اس لیے جوا کھیلنے والوں، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، یہ جوا تمہیں بہت آگے لے جائے گا اور تمہیں برباد کر دے گا۔ ذرا اٹھاؤ صحیح مسلم کو، مسلم شریف کی روایت، میرے نبی نے فرمایا من لعب بالنرد الشعر فكأنما سبق يده في لحم خنزير ودم۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے کہا، آج نہیں کہا، 1400 سال پہلے کہا تھا۔ اور کیا کہا تھا؟ جو کیرم بورڈ کھیلے گا، ایک ٹیبل کی طرح کھیل ہے، آپ جانتے ہوں گے، ایک ٹیبل سی ہوتی ہے، اس پر چھوٹی چھوٹی گٹیاں ہوتی ہیں اور وہ رکھ کے وہ کھیلا جاتا ہے، اس پر جوا لگایا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو بھی نرد شیر کھیلے گا وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت میں اور خنزیر کے خون میں رنگ لیا ہو۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمارے کتنے مسلمان جوان جن کا یہ مزاج بن چکا ہے اور جن کا یہ مثل بن چکا ہے کہ کوئی دن خالی نہیں جاتا جس دن کے یہ کھیل نہیں کھیلتے۔ میرے نبی نے فرمایا مسلم شریف کی روایت فَكَأَنَّمَا سَبَقَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنزِيرٍ وَدَمِهِ۔ وہ انسان اللہ کی نگاہ میں ایسا ہے جیسے کہ وہ خنزیر کے گوشت میں اور خنزیر کے خون میں اپنے ہاتھ کو رنگ رہا ہے۔ آج اگر خنزیر کے جسم کے بال ہمارے کپڑوں کو لگ جائیں تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ جانتے سارے مفتیان بیٹھے، پوچھ لینا، خنزیر نجس العین ہے، اس کے جسم کو چھونا ناپاک ہے، لیکن حضور پاک کا یہ اشارہ یہ بتا رہا ہے اے اللہ کے بندو تم جوئے سے دور رہنا۔ شارحین نے پھر شرح کی اور شرح میں لکھا حضور پاک کا یہ جملہ ان تمام جوئے کی جانب اشارہ کر رہا ہے جو جوئے کے نام پر کھیل کھیلے جا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی کھیل ہو۔ اس لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اگر جوئے کے نام پر کوئی بھی کھیل کھیلا گیا آپ دور ہو جائیں، بالکل قریب نہ جائیں، کیونکہ یہ جوا بڑی خطرناک چیز ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے من لعب بالنرد الشعر فقد عصى الله ورسوله۔ حضور پاک نے فرمایا جس نے یہ کھیل کھیلا اس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ آج ہم کھلے عام کھیل رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہو رہا۔ آخری بات کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے بے حیائی، زنا، بدکاری۔ آج بہت سارے جوان دل دہل جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم تو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم نے لڑکیوں سے باتیں ضرور کی ہیں لیکن زنا نہیں کیا، ہم نے بدکاری نہیں کی، ہم نے ہاتھ نہیں ڈالا، ہم نے غلط جگہ ہاتھ ٹچ نہیں کیا۔ آج ذرا دل کے کانوں سے سن کے جانا قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن نے صاف اعلان کیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جانا۔ یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرنا، زنا کے قریب مت جانا، کیونکہ زنا ایک گندا کام ہے اور گھناؤنا کام ہے۔ اور قرآن نے یہ بات بھی کہہ دی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر زنا، بدکاری، گندے کام عام ہو جائے تو اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، جو گندی فلمیں دیکھنے کے عادی ہے نا، آپ اگر اکیلے میں ان سے پوچھیں اور وہ بالکل سیریس ہوں اور آپ کو بتا سکیں تو ان کا دل یہ کہے گا کاش میں تو یہ چاہتا ہوں ہر آدمی یہ دیکھنے لگے تاکہ کوئی کسی کو نہ ٹوکے، ہر آدمی دیکھنے لگے تاکہ یہ عام بن جائے اور یہ بری بات نہ رہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا جس کا یہ ارادہ ہوگا کہ یہ برائی عام ہو جائے اور یہ برائی پھیل جائے،
تو ایسے لوگوں کے لیے وارننگ ہے، انہیں موت سے پہلے بھی دردناک عذاب ہوگا اور موت کے بعد بھی ہوگا، اور اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے کیسا عذاب تیار کیا ہے۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ لگتا ہے کہ سب کے پاس ملٹی میڈیا موبائل، بڑے موبائل سے چھوٹا موبائل ہم رکھیں گے، چھوٹا موبائل یہ تو بوڑھوں کا کام ہے، جاہلوں کا کام ہے، غریبوں کا کام ہے، فقیروں کا کام ہے، جو نہنجھاروں کا کام ہے جو چھوٹا موبائل رکھے۔ سب کے پاس موبائل ہوگا، اس موبائل کے اندر ایک بٹن آتا ہے، سب جانتے ہیں جتنے بیٹھے یہاں، اس بٹن کے اوپر ایک چھوٹے سے حروف میں لکھا ہوتا ہے شیئر، جانتے ہیں شیئر لکھا رہتا ہے، کوئی بھی ویڈیو آئے گی شیئر کا بٹن ہوگا، کوئی بھی فیس بک پر، انسٹاگرام پر، ٹویٹر پر، یوٹیوب پر یا کسی بھی ایپ پر ویڈیو آتی ہے شیئر کا بٹن ضرور ہوتا ہے۔ یاد رکھنا اب تک ہم نے کتنی گناہ کمائے اللہ معاف فرمائے۔ اگر کوئی گانے کی ویڈیو آئی، کوئی اوریا تصویر کی ویڈیو آئی، کوئی فلم کی ویڈیو آئی، تمہاری انگلی کی اس پورے نے صرف اس طرح ٹچ کیا، بس اس طرح لگا، تمہیں لگا کہ کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئۃ، جس نے اسلام کے اندر غلط کام کو آگے بڑھایا، اگر وہ ویڈیو لاکھ لوگوں تک پہنچے گی تو جس کے پاس گئی ہے جتنا گناہ ان سب کو ملے گا، ان سب کے برابر تم کو اکیلے کو ملے گا، اکیلے کو ملے گا، اس لیے کہ تم اس کو بھیجنے کا ذریعہ بنے ہو اور تم نے پہنچایا ہے۔ اب وہ پتہ نہیں کہاں تک جائے گی، اگر 1,00,000 لوگوں کو گئی یا 10 لاکھ کو گئی، 1 کروڑ کو گئی، ان تمام کا گناہ تمہارے نام اعمال میں ٹرانسفر کر دیا جائے گا، اور جب مرو گے نام اعمال آئے گا اور رب سامنے ہوگا، کہو گے میرے رب کہاں سے آیا میں نہیں جانتا، اللہ کہے گا کہ تو نے یہ کام کیا تھا، اس کی سزا تجھے یہاں مل رہی ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے کوئی بھی گانے کی ویڈیو واٹس ایپ پر آئے، فیس بک پر آئے، انسٹاگرام پر آئے، کہیں پر آئے، اس کو ختم کر دو، ڈیلیٹ کر دو اور اس کو حذف کر دو، اور کہو میرا رب اجازت نہیں دیتا، میرا دین اجازت نہیں دیتا، میرے نبی اجازت نہیں دیتے، میرا اسلام اجازت نہیں دیتا، میں اللہ اور نبی سے آگے نہیں جا سکتا۔ اگر تم یہ بات کہو گے تو یقین اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تمہیں یہ بات عرض کر رہا تھا، ہم میں سے بعض تو وہ ہیں اللہ نے جنہیں زنا سے بچا کے رکھا ہے، لیکن یہ حدیث جو سنانے جا رہا ہوں، یہ والی حدیث تو بڑے بڑے اچھوں کو نہیں چھوڑیں گے، بڑے بڑے اچھے اس حدیث کا شکار بن جائیں گے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اگر کل قیامت کے میدان میں رب الجلال زانیوں کو بلائے گا اور بدکاروں کو بلائے گا اور گندے کام کرنے والوں کو بلائے گا اور انہیں لائن میں لگائے گا، اور ان کی سزا جو دی جائے گی وہ آگ کا تنور ہوگا جس میں ننگے بدن مرد اور عورت کو ڈالا جائے گا، وہ آگ کبھی نیچے جائے گی اور کبھی اوپر لائے گی۔ حضور پاک نے معراج کی رات میں یہ منظر دیکھا تھا، یہ سزا ہر زانی کو دی جائے گی۔ آپ سوچ رہے ہیں اللہ میں نے زنا نہیں کیا، لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ العینان تزنیان، غور سے سننا، العینان تزنیان وزناہما البصر۔ حضور پاک نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، اور ان آنکھوں کا زنا کسی عورت کو غلط نظر سے دیکھنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الاذنان تزنیان، اور کان بھی زنا کرتے ہیں، وزناہما الاستماع، کانوں کا زنا گندی باتیں سننا جو ہم موبائل میں سنتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا الیدان تزنیان، یہ ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، وزناہما البطش، اور ان دونوں کا زنا ان ہاتھوں سے گندی جگہ کو چھونا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا والرجلان تزنیان، یہ پیر بھی زنا کرتے ہیں، وزناہما الخطا، ان پیروں کا زنا ان سے چل کر غلط کام کی طرف جانا۔ اور میرے نبی نے فرمایا واللسان یزنی، زبان بھی زنا کرتی ہے، وزناہ الکلام، اور زبان کا زنا
گندی بات بولنا ہے۔ اب بتاؤ اس زنا سے کون کون بچا ہے؟ زنا سے کون کون بچا ہے؟ کل قیامت کے میدان میں اگر اللہ نے اعلان کر دیا آنکھ کے زانیوں ادھر کھڑے ہو، کانوں کے زانیوں تم ادھر چلے جاؤ، ہاتھ کے زانیوں تم ادھر چلے جاؤ، پیر کے زانیوں تم ادھر چلے جاؤ، زبان کے زانیوں تم ادھر چلے جاؤ، اللہ کی قسم ایک بڑی تعداد زنا کرنے والوں کی صفوں میں نظر آئے گی۔ وقت ہے توبہ کر لو توبہ، وقت ہے کر لو توبہ۔ وہ وقت آنے والا ہے، جو بات میں نے کہی یہ کوئی ضعیف روایت نہیں، صحیح حدیث ہے اور صحیح فرمان ہے اور میرے نبی کا کلام ہے۔ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن حضور کا یہ کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج اگر آنکھوں سے زنا کر چکے، زبان سے زنا کر چکے، کانوں سے زنا کر چکے، ہاتھوں کا زنا کر چکے، پیروں کا زنا کر چکے، اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے میرے بندو کیا تم نہیں چاہتے کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا پڑی ہے میں تمہیں سزا دوں؟ میرے بندو تمہاری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، اگر معافی مانگ لو تمہیں سزا نہیں دوں گا۔ میرا رب کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی کہہ دو اے میرے بندو اگر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور گناہ ہو گئے تو میری رحمت سے مایوس مت ہونا، میری رحمت بہت بڑی ہے۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کر لو۔ میرا اللہ کہتا ہے وتوبوا الی اللہ جمیعا، اے لوگوں ایک ساتھ مل کر توبہ کر لو۔ جو اللہ اتنے پیار سے کہہ رہا ہو، اتنی محبت سے بلا رہا ہو اور بڑے پیار بھرے انداز میں آج سے کہہ رہا ہو زنا ہوا کوئی بات نہیں آؤ تو ذرا، چوری ہوئی آؤ تو ذرا، نشہ کر لیا اب چھوڑ دو آ جاؤ، چوری کر لی چھوڑ دو آ جاؤ، گناہ کر لیے چھوڑ دو آ جاؤ۔ اور میرے نبی نے کیا کہا کل بنی آدم خطا، ترمذی کی روایت کہ بنی آدم سارے کے سارے سب سے غلطیاں ہوں گی، لیکن آدم کی اولاد میں وہ سب سے بہتر ہوگا جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے۔ اور میرے نبی نے یہ بھی کہہ دیا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، سچے دل کے ساتھ گناہ سے توبہ کرنے والا، سچے دل کے ساتھ گناہ سے توبہ کرنے والا اپنے اللہ کی نگاہ میں ایسا ہے جیسے کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسے کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اگر سچے دل سے، اور سچے دل سے کیا ہے تین شرطیں ہیں۔ نمبر ایک جو گناہ ہوا شرمندہ ہو، رو رب کے سامنے خوب گڑ گڑاؤ۔ نمبر دو آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرو، پکا ارادہ کرو۔ اور تیسرے اخلاص کے ساتھ اس گناہ کو دل سے بالکل نکال دو۔ اگر یہ تین چیزیں تمہاری پاس ہیں تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ اور کیا ہوگا ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ ہم تو اپنے رب سے یہی مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، کہتے ہیں کہتے رہیں گے، بار بار طلب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اے رب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، تیرے نافرمان بندے ہیں، بڑے پاپی ہیں، لیکن تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے ہیں تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے۔ اگر تم نے آج کی رات تہجد میں اٹھ کر اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگ لی، اس رب کی رحمت تمہارے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تیرے گناہ سمندر کے جھڑک کے برابر ہیں تو میری رحمت اس سے بہت بڑی ہے۔ ذرا تو میرے پر چل کر تو آ، میں دوڑ کر آؤں گا، تو میری طرف مائل تو ہو، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ آج ہم اور آپ مل کر یہ عزم کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم اور آپ مل کر انشاءاللہ آئندہ زمانے میں گناہوں سے دور رہیں گے، اور جو گناہ ہو گئے 100% اس کی توبہ کریں گے اور سچی توبہ کریں گے۔ یہاں پر قابل احترام ذی وقار
حضرت مولانا مفتی محمد فرقان صاحب صدر جمعیت علماء شہر لونی